بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں ایک عظیم عبادت قربانی کی عبادت کی جاتی ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہو ان کے لیے اس مہینے میں قربانی کی عظیم عبادت وہ انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کی جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ بھی فضائل کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ ان دنوں میں کی ہوئی عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے، تو دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ذی الحجہ کے فضائل کہ ہم کون کون سی عبادتیں ان شروع کے 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی سے متعلق فضائل اور قربانی کے مسائل۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے، تو اس کے مسائل عموماً معلوم نہیں ہوتے، جبکہ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، وضو دن میں کئی دفعہ کیا جاتا ہے، تو نماز و طہارت کے مسائل عموماً لوگ جانتے ہیں۔ لیکن قربانی کیونکہ سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ ساری عظیم عبادتیں ہیں جو واجب ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ آج جو ہم کلاس اس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کلاس کے آغاز میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحجہ سے یہ جو دن شروع ہو رہے ہیں 10 ذی الحجہ، ان 10 دنوں کے احادیث میں کیا فضائل آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر قربانی کے فضائل، قربانی کے کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا بشارتیں ہیں، اور اس کے بعد قربانی نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں، جو گناہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر قربانی کے مسائل، کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کون سے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، جانور میں کون کون سے ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی خراب ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو کچھ چیزیں تو انشاءاللہ آج کی نشست میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلی اور آخری نشست وہ کل ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ اس میں بیان کی جائیں گی۔ عشرہ ذی الحجہ یہ ایک مہینہ ہے ذی الحجہ۔ عشرہ سے مراد شروع کی 10 راتیں، 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، سورہ فجر میں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ وہ چیز کوئی اہمیت کی چیز ہے۔ تو یہ 10 راتیں جو ہیں اور یہ 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ۔ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں میں کی بھی عبادت بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ رمضان کے بعد عظمت والے دن، عظمت والا مہینہ وہ رمضان کے بعد فضیلت کے لحاظ سے عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو دیکھا یہ گیا کہ رمضان کا تو احترام ہوتا ہے، عبادتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگ تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کی احادیث میں اتنی فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی عظمت کی قسم کھائی ہے، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کی قدردانی نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح ایک حکم ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے اس وقت تک جب تک کہ اس کی جانور کی قربانی پر چھری نہ پھر جائے۔ تو ممکن ہے کہ آج چاند ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند نہ ہو، تو چاند دیکھنے سے پہلے کا یہ عمل تھا، اور یہ عمل مستحب ہے،
اگر کوئی اس پر عمل کرے تو حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے ناخن اور بال کاٹ بھی دیے تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں روزے کی فضیلت آئی ہے۔ ایک تو حدیث شریف میں آئے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 روزے بنتے ہیں، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر ہم یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ 9 روزے رکھ لیں تو گویا ہم نے 9 سال کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کروا لی۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلا جو دن ہوگا، اگلے دن عید ہوگی، اس دن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں کہ جو 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ایک بہت بڑا عمل ملا ذی الحجہ کے سے متعلق روزوں کا ہے، یعنی ہر روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ۔ اس لیے کوشش کر لینی چاہیے کہ یہ پورے 9 دن روزے رکھ لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 2-4 روزے تو ضرور رکھیں، اور ساتھ میں آخری روزہ جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات کا دن جو ہوگا، یعنی اگر بدھ کی عید ہوتی تو منگل کا دن ہوگا، منگل کی عید ہوتی تو پیر کا دن ہوگا، وہ آخری دن کا روزہ ضرور رکھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کا حدیث میں آیا ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ چاند رات کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو چاند رات عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہو، دونوں چاند راتیں مراد ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ 8-9 ذی الحجہ کی رات، عیدین کی رات، شب برات کی رات، جس نے ان 5 راتوں میں عبادت کی، جاگ کر عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو چاند رات جس کو ہم گھومتے ہیں، بازاروں میں گزارتے ہیں عید کی چاند رات کو، اور بقرہ عید کی چاند رات کو جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت کر لینی چاہیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی ہر رات سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو راتیں ہیں، حدیث میں آئے کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رمضان میں ہم شب قدر آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شب قدر آسان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو متعین کر دیا کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں جو ہیں، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کم و بیش 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز، یعنی ایک رات کی عبادت اگر کوئی کر لے گویا اس نے 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ شب قدر ہم رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرتے ہیں، پتہ نہیں 27 کو ہو، 21 کو ہو، 25 کو ہو۔ یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی شروع کی ہر رات کو شب قدر کے لیے متعین کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی قدر نہ کرے تو محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے جیسے آج چاند ہو جائے تو یہ آج پہلی رات ہوگی شب قدر کی رات، اب یہاں سے لے کر بقرہ عید تک کی ساری راتیں یعنی 10 راتیں یہ ساری شب قدر ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز تو لازم جماعت سے پڑھیں، اور رات کو اٹھیں، سحری کریں اور تہجد پڑھیں تو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، ایک عمل ہے حدیث شریف میں آیا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اب یہ مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں، تو کوئی خاص عبادت ان دنوں میں، ان راتوں میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھنے کا سکھایا کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نیک اعمال کا اہتمام کرو، خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کی کثرت کرو۔ حدیث میں آیا ہے، تو حدیث کی روح سے ان اعمال کے کرنے کی فضیلت معلوم چلتی ہے، اس لیے یکم ذی الحجہ یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ تک دن اور رات میں تلاوت بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور یہ تسبیحات بھی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، چلتے پھرتے ان تسبیحات کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائیں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے، میں نے روزے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟
راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ایک رات بھی اگر اللہ کی عبادت نصیب ہو گئی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اور چوتھا عمل کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن قربانی کے بعد کاٹنا۔ اور پانچواں عمل کیا ہے؟ تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یہ شروع ہوگی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ مردوں کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے 1 مرتبہ، عورتوں کے لیے بھی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ عموماً مرد اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی برکت سے ایک زور سے آواز اٹھتی تو جس کو یاد نہیں ہوتا اس کو بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن عورتیں پڑھنے سے بھول جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تکبیرات تشریق کا ایک پرچہ نکالا جائے، اور جس جگہ عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ لگا دیا جائے، تاکہ عورتیں جب اس پرچے کو دیکھیں گی نماز کے بعد تو ان کو بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا یاد رہے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تکبیرات تشریق جس طرح مردوں پر پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح عورتوں پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد پڑھیں گے اونچی آواز سے، عورتیں پڑھیں گی آہستہ آواز سے۔ کب سے پڑھیں گے؟ 9 ذی الحجہ یعنی چاند رات کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عید کے چوتھے دن عصر کی نماز سے کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ سب پڑھیں گے، امام ہو، مقتدی ہو، کسی کی رکعت نکل جائے وہ بھی پڑھے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کی رکعت نکل گئی، وہ جب سلام پھیرے گا 1 رکعت پڑھنے کے بعد تو وہ اکیلے الگ سے پڑھے گا اور بلند آواز سے پڑھے گا۔ فضائل قربانی، یہاں تک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ذی الحجہ کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ الحمدللہ رکھ دی ہیں۔ اب امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ہم سب کو ان 10 دنوں کو عبادت میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، خاص توفیق عطا فرمائیں کہ راتیں بھی ہماری شب قدر کی راتیں ہیں، راتوں کو بھی اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دن میں اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا، تلاوت کا، تو ان 10 دنوں میں بھی کوشش یہ کریں سارے ساتھی کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں، تلاوت بڑھا دیں، اور ان 10 دنوں میں سارے ساتھی کوشش کریں کہ روزہ لازم رکھنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے لازم پڑھنی ہے اور تہجد میں بھی اٹھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ 10 دن قیمتی بن جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اعمال سکھا کر اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگ اگر اس میں غفلت دکھائیں گے اور ان دنوں کو گزار دیں گے تو دن تو بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ وقت یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، چاہے کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت گزر رہا ہے، زندگی بڑھتی جا رہی ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم سب قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت اللہ کے پاس ہمیں جانا پڑ جائے۔ اس لیے بھائی یہ تیاری کرنے کا بہترین موقع اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے فضائل شروع ہو رہے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ عید کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی کوئی شخص قربانی نہ کرے اور بجائے قربانی کرنے کے مسجد میں آ کر بیٹھے اور کہ میں تو نفل پڑھوں گا، میں تو تسبیحات پڑھوں گا، تو اللہ کو اس کا مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا اٹھو، اپنی قربانی کے پاس جاؤ، خود ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، کھڑے ہو، جا کر کھڑا کروایا۔ تو معلوم ہی چلا کہ عید کے 3 دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں قربانی کے پیسوں سے قربانی کے بجائے غریبوں میں راشن تقسیم کروں گا، تو بھائی راشن تو پورے سال تقسیم کرتے ہیں اور صدقے اور خیرات تو پورے سال ہو سکتے ہیں، لیکن قربانی جو 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے یہ صرف 3 دن میں ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے 3 دن قربانی نہ کری اور اس پر واجب تھی، چوتھے دن وہ قربانی کرنا چاہے، 5ویں دن وہ قربانی کرنا چاہے، اب وہ قربانی نہیں کر سکتا، اب وہ اتنی رقم صدقہ کرے گا۔ تو صدقہ، خیرات،
بیواؤں کے ساتھ تعاون، زکوٰۃ اور راشن کی تقسیم، یہ تو پورے سال کی جا سکتی ہے، لیکن قربانی جیسی عظیم عبادت وہ ان 3 دنوں میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوش دلی سے قربانی کرو، اچھی قربانی کرو، دل کھول کر قربانی کرو، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق کرو۔ یہ نہیں کہ وسعت اچھے جانور کی ہے، طاقت استطاعت اچھے جانور کی ہے، لا رہے ہیں مریل جانور ہے، چھوٹا سا جانور لا رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی عظیم اس عبادت کا موقع آیا تو اپنے پیسے بچا رہے ہیں۔ تو بقرہ عید کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہوتا ہے، چھری پھرتی ہے، زمین پر قطرہ گرتا ہے، اللہ رب کریم کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، سارے گناہوں کو مٹا کر چلے جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جانور کی قربانی کا قطرے پر، پہلے قطرے پر، خون کے پہلے قطرے پر اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ بہت سارے لوگ بخل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں اور وہ بیچارہ کوشش کر کے رقم جمع کرتا ہے، کچھ رقم اس کی اپنی ہے، کچھ قرضہ لے لیتا ہے قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت میں کوشش کرنے کی برکت سے اس کا قرضہ اگلے سال آنے سے بقرہ عید سے پہلے ادا کروا دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ تو بھئی جس پر واجب ہے وہ تو لازم کرے، کچھ بھی ہو جائے، اور جس پر واجب نہیں اللہ کی طرف سے اس کو رعایت ہے، کرنا چاہے تو کر لے گا، ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پر کیا ملے گا؟ ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ کوئی چاہے کہ میں بکرے کی کھال پر بال گننا چاہوں تو نہیں گن سکتا، اتنی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قربانی سے سبق کیا لینا چاہیے؟ قربانی سے سبق کیا لیں؟ ہمیں اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ ہمیں اس سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلا درس، پہلی چیز ہمارے اندر یہ پیدا ہو، اللہ کے حکم کے آگے مال اور اولاد سب قربان کر دینے کا جذبہ ہو۔ مال کیا چیز ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا تھا، بیٹے کی پرواہ نہیں کری۔ اللہ کا حکم یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ کہ آج کے بعد میں کوئی بھی اپنی ایسی خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو میں اس کو قربان کر دوں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دوں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے خاطر نماز چھوڑ دی، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے خاطر بچیوں کی شادی میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مکس گیدرنگ کروا رہے ہیں کہ خاندان کے لوگوں نے کہا تھا، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہو اور کسی سے کہا جائے بھائی آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، اس میں اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی اور اتنے گناہ، ارے ہمارے خاندان کے لوگوں نے ہمیں مجبور کیا تھا ایسا کرو ایسا کرو، تو خاندان کے لوگوں کو خوش کر دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں حکم الہی کے مقابلے میں بیوی بچے خاندان کے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری چیزوں کو قربان کر دیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ اب قربانی نہ کرنے پر وعیدیں سنیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مالی وسعت اور طاقت ہو، مال ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ آپ فرما رہے ہیں ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بن جاتے ہو عید والے دن، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو، اور قربانی جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ دیتے ہو، کسی کے بہکانے میں آ گئے۔ اس موقع پہ نا بہت سارے لوگ میڈیا میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، ارے اتنا مال قربانی میں خرچ کر رہے ہو، اتنا خون بہے گا، اس سے بہتر ہے کسی بیوہ کی شادی کرا دو، کسی بیوہ کی یتیم بچے کی شادی کرا دو۔ ایسے لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پھر دوسرا، قربانی مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں،
اور نہ ہی صدقہ اس کے قائم مقام ہے۔ ضروری نہیں جو حاجی ہوگا وہی قربانی کرے گا، نہیں، یہ ہر ایک کے لیے اس پر واجب ہے چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ اور قربانی کا کوئی بھی قائم مقام نہیں بن سکتا، یعنی کوئی یہ چاہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، نادانی میں پوچھتے ہیں کہ میں قربانی نہ کروں اور قربانی کی رقم کسی غریب کو صدقہ کر دوں، تو بھائی صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے۔ قربانی صدقے کرنے سے ادا نہیں ہوگی، قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ آنے کے بعد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ نے ہر سال پابندی سے قربانی کری، ہر سال پابندی سے قربانی کری۔ اب آج کل جو لوگوں کو غلط باتیں ذہن میں ڈالی جاتی ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو، یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو اس موقع پر بہت سننے کو ملے گی۔ اس بات کا جواب آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے تاکہ کوئی ایسی بات کہے تو اس کو آپ جواب دے سکیں۔ سب لوگ کیا کہیں گے؟ قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو۔ قربانی کے موقع پر یہ لوگ غریبوں کی ہمدردیوں میں آوازیں اٹھاتے ہیں۔ ذرا ان سے یہ پوچھا جائے کہ قربانی کا بکرا اسمارٹ فون اور آئی پیڈ سے سستا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی آزاد خیال کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ اسمارٹ فون کے بجائے ایک سستا سا فون لے لو اور یہ آئی پیڈ کے بجائے کوئی ہلکی سی چیز دے کر بقیہ پیسے کسی غریب کی مدد کر لو۔ ایسا نہیں کریں گے۔ اپنے ہاتھوں میں لاکھوں روپے کا موبائل ہوگا اور آئی پیڈ ہوگا بچوں کے ہاتھوں میں، اور اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آئے گا، اللہ کا حکم کے وقت ان کو غریب یاد آئے گا۔ یہ وہی ہیں جو باہری رقم شادی بیاہوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی بچیوں کی شادیوں میں یہ لوگ لاکھوں روپے کے تو صرف شادی ہال بک کراتے ہیں۔ اس وقت ان کو غریب اور یتیم بچی کی شادی یاد نہیں آتی، لیکن جب اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا وقت آتا ہے قربانی، تو اس وقت کہتے ہیں ارے اتنے پیسے تم قربانی کے جانور میں خرچ کرو گے، خون بہاؤ گے، اس سے بہتر ہے کسی یتیم بچی کی شادی کر دو۔ تو اپنی بچیوں کی شادیوں میں جو لاکھوں روپے رکھاتے ہو، تو اس وقت 1 لاکھ روپے میں تو بچے کی شادی ہو سکتی ہے۔ اپنی بچی کی شادی میں کم پیسے خرچ کر کے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو، اس وقت یاد نہیں آتا۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، کھانے پینے میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، اس وقت غریب یاد نہیں آتا کہ کتنے غریب ایسے ہیں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، اپنی ہوٹلنگ بڑی مہنگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس وقت غریب یاد نہیں آئے، اللہ کے حکم کے موقع پر لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ سارے آزاد خیال لوگوں کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ قربانی ایمان کا حصہ ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ ان کی باتوں میں آ کر ایسی باتیں مان جاتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ اب قربانی جو اللہ کا ایک حکم پورا ہو رہا ہے، اس کے معاشی فائدے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جن کا پیشہ قصائی مزدوری کماتے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ چارے کا کاروبار کرتے ہیں، جانور کو لانے لے جانے کا روزگار، گاڑی والوں کا روزگار، چارے والوں کا روزگار، دیہاتیوں سے دیہات اور گاؤں دیہاتوں سے جانور بیچنے آتے ہیں دیہاتی لوگ، ان کا کاروبار، کتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے روزی دیتے ہیں، یعنی یہ قربانی۔ اور پھر کتنے لوگ جو پورے سال گوشت نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے ان کو تک بھی گوشت پہنچاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اور ان کی قربانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس قربانی کی برکت سے وہ لوگ جو پورا سال جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، بقرعید کے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کے بھی فریج گوشت سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ تو قربانی کے فوائد ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے یہ فوائد سامنے نہیں۔ معاشی فوائد قربانی سے کتنے زیادہ ہیں، ایک بہت بڑا بزنس چل پڑتا ہے، اور ہر آدمی اس موقع پر جو اس پیشے سے وابستہ ہو کما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دنیا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے والے اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ قربانی کے فضائل تھے۔ اب یہاں سے قربانی کس پر واجب ہے، یہ بڑا اہم موضوع اب شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے بہت اہم موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اب تک فضائل کی باتیں ہو رہی تھیں، اب مسائل کی باتیں ہوں گی۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس میں 4 باتیں ہوں۔ مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر، قادیانی پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون اور دیوانے پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ نمبر 3، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ نمبر 4، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔
اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ہے قربانی کس مال پر واجب ہے؟ جس مال میں یہ 4 باتیں ہوں گی، جس کے پاس مال ہو اور یہ 4 باتیں ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بھی بہت اہم سلائیڈ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مال تجارتی مال۔ اگر تجارتی مال نہیں تو سونا، چاندی، نقدی یا ضرورت سے زائد سامان، یا ان سب کا یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ہو۔ مثال ہے کسی کے پاس بزنس ہے تو اس کے بزنس پر قربانی ہے۔ کسی کے پاس تجارتی مال نہیں لیکن سونا ہے، چاندی ہے، کیش رقم اس کے پاس جمع ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے۔ مثال ہے ایک گاڑی ضرورت کی، ایک ضرورت سے زائد گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ایک فریج ضرورت کا گھر میں، ایک فریج ضرورت سے زائد گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت اتنی ہے جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ نمبر 2، مال بقدر نصاب ہو۔ نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ رقم کتنی ہے؟ آج کے حساب سے وہ رقم بنتی ہے 76,000 روپے، 76,125 روپے آج کے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ ہے جو میں نے ابھی پوچھا۔ تو اگر کسی کے پاس 76,000 یا 80,000 کے لگ بھگ رقم ہے، 75,000، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھا جائے گا اگر کسی کے پاس یہ رقم ہے اور اس پر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ پورا ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کتنی رقم بچتی ہے۔ مثال ہے کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو 1 لاکھ قرض ادا کرنے کے بعد 1 لاکھ پھر بھی بچتی ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3، مال کی ملکیت حاصل ہو اور اس پر قبضہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ مال تو ہے لیکن اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ مثال ہے ایک عورت ہے، اس کے شوہر نے اس کو مہر دینا ہے لیکن ابھی تک دیا نہیں ہے، تو اس کے تو قبضے میں نہیں ہے، تو مال ہو اور اس پر ملکیت بھی حاصل ہو۔ نمبر 4، مال خالص ہو، حرام نہ ہو۔ سود کے مال پر قربانی نہیں، رشوت کے مال پر قربانی نہیں، چوری کے مال پر قربانی نہیں۔ ایک چور ہے، خدا نہ کرے وہ چوری کرتا ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اور وہ ایک دم چوری کرنے کے بعد 10 لاکھ کا مالک بن جاتا ہے، تو وہ مالک تھوڑی بنا، وہ تو حرام مال ہے، کسی اور کا مال ہے، تو چور کے حرام مال پر قربانی نہیں۔ اب میں یہ 4 شرطوں کی وضاحت کروں گا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ دوبارہ پیچھے جاتا ہوں۔ یہ جو 4 شرطیں ہیں کہ کس مال پر قربانی واجب ہے، ان 4 شرطوں میں سے ہر شرط کی الگ الگ وضاحت ہوگی تاکہ اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال تجارتی مال ہو، جس میں تجارتی مال کس کو کہتے ہیں؟ تجارتی مال کہتے ہیں جس میں یہ 2 باتیں پائی جائیں کہ وہ مال تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو۔ مثال ہے کسی نے گھر خریدا ہے، یہ نیت ہے کہ اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارتی گھر ہے، اس گھر کی مالیت پر قربانی ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں یہ گھر ہے تو اس پر، کسی نے گاڑی خریدی ہے 1 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، 3 لاکھ روپے کی گاڑی، اور نیت یہ کہ اچھے پیسے ملیں گے بیچ دوں گا، تو یہ گاڑی کی مالیت اتنی ہے کہ اس پر اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو، کسی نے گھر خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، اب اس کی نیت بدل گئی کہ اب میں اس کو بناؤں گا، رہوں گا، تو اب اس گھر پر قربانی نہیں، اس گھر کے مال پر، جس کی ملکیت میں مال ہے اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی چیز۔ نمبر 2، خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو تو پھر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی، ایک آدمی نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، اب وہ پلاٹ 1 کروڑ روپے کا ہے تو 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر اس نے خریدنے کے بعد نیت بدل گئی کہ میں تو نہیں بیچوں گا، میں تو رہوں گا، اچھا پلاٹ ہے بناؤں گا، تو خریدنے کے بعد نیت بدلنے سے اب اس پلاٹ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس پلاٹ کی وجہ سے اس کے مال پر قربانی بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صورت آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی صورت ہے سونا، چاندی، نقدی۔ کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد کیش پیسے ہیں، روپے، ریال، ڈالر، چیک، بینک بیلنس، بانڈ، مختلف سرٹیفکیٹس جو بینک کے بنتے ہیں، جس شکل میں بھی پیسہ ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی اپنی ملکیت میں سونا ہو، چاندی ہو، کیش کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہو، گھر خریدنے کے لیے رکھا ہو، گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہو، بچوں کی شادی کرانے کے لیے رکھا ہو، حج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہو، مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہو،
ان ساری نیتوں پر رکھے ہوئے پیسے پر قربانی واجب ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو پیسہ جمع کیا ہے حج کے لیے، اور حج تو ابھی ہو نہیں رہا، میں جا نہیں سکتا، تو اس پیسے پر قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ میں نے تو پیسہ جمع کیا ہے بیٹی کی شادی کرانے کے لیے، اور بیٹی کی شادی میں ابھی ٹائم باقی ہے، تو اس پیسے پر قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، اب ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت کی اشیاء کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، سال بھر کا راشن ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عورتوں کے استعمال، گھروں میں استعمال ہونے والے، دعوتوں میں بھی استعمال ہونے والے برتن ہیں، فریج ہے، ڈیپ فریزر ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں۔ سردی گرمی تقریبات اور دیگر مختلف مواقع میں استعمال ہونے والے کپڑے یہ ضرورت کے ہیں۔ اوڑھنے بچھونے کے کپڑے ضرورت کے ہیں۔ سینے سلانے دھلنے دھلانے والے کپڑے جتنے ہیں، مشینیں ہیں، یہ سب ضرورت کی ہیں۔ سواری، رہائشی مکان، اس سے متعلق چیزیں جو ہیں، پنکھے ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کاروبار میں لگائی ہوئی مشینیں جس سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، وہ ضرورت کی ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ، عورت کے زیب و زینت کے لیے اس کے سامان، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری ان ضرورت کی چیزوں پر نہ قربانی ہے، نہ صدقہ فطر ہے۔ اب ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہیں؟ مثال ہے، کسی کے پاس ایک ذاتی مکان ہے اور ایک ایسے ہی مکان لے کر ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس کپڑے ہیں سلے ہوئے 4-5 جوڑے، اور بغیر سلے کپڑے اس کے بعد 10-15 جوڑے پڑے ہوئے۔ اسی طرح استعمال ہونے والے برتن اس کے پاس الگ ہیں، اور کچھ برتن ایسے پڑے ہوئے مہنگے مہنگے جو استعمال نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہت ساری گھر میں زیب و زینت کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں، ٹی وی ہے، VCR ہیں۔ یہ اسی طرح گاڑی ہے، ایک استعمال کی ایک زائد کھڑی ہوئی ہے۔ تو جو بھی ضرورت سے زائد چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی مالیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی مالیت 75,000 تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی مالیت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب کوئی یہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کیش رقم بھی نہیں، میرے پاس تو یہ گھر ہے اور ایک وہ گھر ہے، ایک استعمال میں ایک زائد ہے، تو بھائی زائد گھر کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہے۔ کوئی کہتے ہیں میرے پاس تو 1-2 گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، استعمال کے لیے ایک گاڑی آپ کے لیے کافی ہے، دوسری گاڑی ایسے کھڑی رہتی ہے، تو دوسری گاڑی کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہے۔ ٹی وی، VCR، اسی طرح کے جتنے گناہوں کے آلات ہیں، یہ کبھی بھی ضرورت کی چیزیں نہیں بن سکتی۔ کوئی اپنے گھر میں لاکھوں روپے کی اسکرین لا کر لگائے، LCD لا کر لگائے، اور بولے یہ میری ضرورت کی نہیں ہے، اس LCD کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے۔ عورتیں اپنے جہیز میں جو LCD لے کر آتی ہیں نا، تو یہ جہنم کا سامان لے کر آتی ہیں اپنے ساتھ۔ اس LCD کی وجہ سے اس عورت پر قربانی واجب ہے جو اپنے جہیز میں یہ لے کر آئی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ LCD کی رقم ہی کم سے کم 1,00,000-1.25 لاکھ ہوتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور کیش رقم بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ اس سامان کی مالیت 80,000 تک 75,000 تک پہنچ جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف سونے اور چاندی کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، ہمارے پاس تو سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، اور ہمارے پاس کیش رقم تو 10-20 ہزار روپے ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ تو بھائی صحیح ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، مثال ہیں، ایک فریج تو آپ کی ضرورت کا ہے، اور ایک فریج آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ آپ کے گھر میں یہ برتن جو پورے سارے استعمال نہیں ہوتے، اتنے مہنگے مہنگے برتن ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے؟ آپ کے گھر میں یہ جو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پورے سارے استعمال نہیں ہوتے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ آپ کے گھر میں جو ٹی وی، VCR، LCD ہے، ان ساری چیزوں کی مالیت لگا کر قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس مال کی اور مزید وضاحت۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور نہ چاندی ہے، نہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے کیش، نہ تجارت کے لیے کوئی بزنس کے لیے اس کے پاس سامان ہے، تو صرف سونے والے پر جب قربانی واجب ہوگی، جب زکوٰۃ واجب ہوگی، جب کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور چاندی کے ساتھ 1 روپیہ بھی کیش نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 50 روپے بھی نہیں ہے، ایک تھوڑا سا بھی سونا نہیں ہے، اور کوئی بزنس کا سامان بھی نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو جب قربانی واجب ہوگی جبکہ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر کسی کے پاس نقد ہے، کیش ہے، کیش
اور نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو دیکھا جائے گا کیش کتنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ کیش اگر 75,000 روپے تک ہے، 80,000 تک ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کیش صرف 25,000 ہے، 30,000 ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ سونا تھوڑا سا بھی نہیں ہے، چاندی تھوڑی سی بھی نہیں ہے، اور کوئی بزنس میں لگایا ہوا پیسہ نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صرف مال تجارت، بزنس ہے، دکان میں مال بھرا ہوا ہے، لیکن یہ مال ہی ہے، ایک آدمی ہے، اس کا کپڑوں کا کاروبار ہے اور اس کے پاس صرف دکان پہ کپڑے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، تو یہ جو اس نے دکان میں کپڑے بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھے جائیں گے کتنے کے کپڑے ہیں۔ اگر اس کی دکان پہ بھرا ہوا مال 80,000 تک پہنچ جاتا ہے، 80,000 لاکھ تک کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، بیچنے والے کپڑے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اسی طرح کوئی بھی چیز کی دکان ہو اور اس کے پاس اس نے بزنس کے لیے سامان بھرا ہوا ہے، تو اس کی مالیت کے لحاظ سے قربانی بھی واجب ہوگی، زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے نہ مال تجارت ہے، یعنی بزنس کا مال بھی نہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان ہے، مثال ایک سے زائد گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی مالیت دیکھی جائے گی۔ ضرورت سے زائد سامان کی مالیت اگر بن جاتی ہے 75-76 ہزار روپے تک، تو قربانی واجب۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا کیش ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، تو ان سب کو ملانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر ان سب کی مالیت ملا کر، یعنی سونے کی مالیت نکالی 10,000 روپے کا سونا ہے، چاندی نکالی، چاندی 25,000 روپے کی ہے، اور پھر کیش دے گا، کیش بھی 15,000 روپے، سب ملا کر 75-76 ہزار تک بن جاتے ہیں، تو قربانی واجب۔ قربانی واجب۔ اگر کسی کے پاس صرف تھوڑا سا سونا ہے، اس کی مالیت 50,000 روپے ہے اور اس کے پاس الگ سے 30,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کے ملنے سے بھی قربانی واجب، کیونکہ 80,000 بن گئے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور چاندی ہے 50,000 روپے کی، اور اس کے پاس الگ سے دکان پہ سامان بھرا ہوا ہے 30,000 روپے کا، تو اس پر بھی قربانی واجب۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زائد مال کی وضاحت ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے آ گیا ہے کہ کس مال پر قربانی واجب ہے اور کس صورت میں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا کیش ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ اگر یہ تھوڑا تھوڑا مل کر ان سب کی مالیت 80,000 تک، 75-76 ہزار تک پہنچ جائے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور میں نے بتایا 52.5 تولہ چاندی کی رقم آج کے حساب سے 76,125 روپے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کہ آپ کے سامنے وضاحت اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اور اس سے ضروری چیزیں ہیں، قربانی سے متعلق، جانور سے متعلق وضاحت ہے کہ کون سا جانور لائیں گے، کون سا نہیں لائیں گے، جانور کون سے ہوتے ہیں جن کی قربانی درست نہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، یعنی کل اسی طرح مغرب کی نماز کے فوری بعد، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آج آپ لوگوں نے شرکت کی ہے، آئندہ آپ خود بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی آنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔